السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول انوشا عارف بیگ کا ہے۔ ناول کا نام ہے مون چائلڈ، ایپیسوڈ نمبر ہے 3۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے تیسرے باب کی جانب۔ تیسرا باب، طلب سکون۔ سکون کی طلب ہمیں سونے نہیں دیتی، چین سے رہنے نہیں دیتی، ہمیں رونے نہیں دیتی۔ لوگ ارد گرد ہمارے مشابہت رکھتے ہیں اس سے، پر کوئی اس جیسے اعتبار نہیں رکھتے۔ لگتا وہ پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ جب روبرو ہیں اسے دیکھتے، اس کے بغیر ہم مطمئن نہیں لیکن بتا نہیں سکتے۔ شہر قائد میں صبح ہو چکی تھی۔ یہ منظر اس اونچے محل کا ہے جہاں اس وقت ناشتے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ شاہ زمان اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھے کسی سے فون پر ضروری بات کر رہے تھے۔ سامنے میز پر اخبار اور نظر کا چشمہ رکھا تھا۔ ہاں، آج ہی کی فلائٹ سے فوراً لندن جاؤ اور جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اسے جلد از جلد پورا کر کے مجھے خبر کرو۔ ان کے لہجے میں تحکم تھا۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ مقابل شخص کا جواب سن کر وہ فون رکھ چکے تھے۔ گہری سانس لے کر وہ کسی گہری سوچ میں چلے گئے تھے۔ یا اللہ، مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع دے دیں۔ وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب تھے جو سب کی سنتا تھا اور جواب بھی دیتا تھا۔ بس اس کو پکارنے کی دیر تھی، پھر وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ بھی اسے پکار رہے تھے اس امید سے کہ وہ انہیں خالی دامن نہیں رہنے دے گا۔ وہ اسی طرح بیٹھے تھے۔ جب ملازمہ ناشتے کے لیے بلانے آئی تو نیچے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک وسیع بند ہال تھا جہاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ہلکی دھوپ نے شہر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ لندن کے اس خوبصورت موسم میں اس شوٹنگ کلب میں 3 نفوس ایک ساتھ برابر میں کھڑے، آنکھوں پر شوٹنگ گلاسز لگائے، دائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑے، سامنے لگے بورڈ پر نشانہ باندھے ہوئے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں سامنے لگے بورڈ پر بنے اس سرخ نقطے پر مرکوز تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے فائر کیا تو گولی ایک اور دفعہ سیدھا اس نقطے پر جا لگی۔ اس کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ شوٹنگ گلاسز آنکھوں پر سے نکالتا ہوا وہ ایک طرف ہو گیا اور ان دونوں کے مظاہروں کو دیکھنے لگا جو بڑی مہارت سے ایک کے بعد ایک نشانہ لگا رہے تھے۔ واو، نائس شاٹ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا جب مینا نے 5 سیکنڈ میں 5 مرتبہ گولی اس سرخ نقطے پر گاڑ کر پسٹل میگزین خالی کر دی تھی۔ کرم نوازش آپ کی۔ اپنی شوٹنگ گلاسز اتارتی ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے مسکراتے ہوئے سر کو ذرا خم کیا تھا۔ بینگز کی صورت میں کٹے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ نال جوابی طور پر مسکرایا، ایک نگاہ اس پر ڈالی جس نے جامنی رنگ کی گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتی فراک زیب تن کر رکھی تھی جس کی آستین ہتھیلیوں تک آتی تھی۔ کانوں میں اسٹڈز ڈالے ہوئے تھے، ریشمی گہرے سیاہ بالوں کو اونچی ہوئی پونی ٹیل میں مکید کیا ہوا تھا اور سر پر شاہی طرز کا سیاہ ہیٹ کلپ تھا۔ پیر اونچی ہیل میں مکید کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک فیشنسٹا تھی، اس نے سوچا، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ شوق ہوا تمہارا پورا؟ اب ہم کہیں سکون سے بیٹھ کر بات کریں؟ مینا نے ارہم کو تیز نظروں سے گھورا جو اس کے آج کے دن شوٹنگ کلب میں کے آنے پر چوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی تمہارے سر پر بھی 2-4 گولیاں ٹھوکتی ہیں۔ کبھی انسان کام سے ہٹ کر مزے بھی کرتا ہے زندگی میں، لیکن نہیں بھائی، تمہیں تو اپنی نیند خراب ہونے کا ہی دکھ رہے گا، اس نے چل کر کہا، کیونکہ آج صبح جب اس نے فون کر کے ارہم سے یہاں آنے کا کہا تو وہ اپنی نیند میں مخل ہونے پر کوفت زدہ ہوا تھا۔ اس وقت پوری ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس، پیروں میں بوٹس ڈالے اور بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے تھا۔ چھوٹے کٹے بال سلیقے سے سیٹ تھے جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اچھا بس کرو، نہیں کہتا میں کچھ۔ اب جو تجسس تم نے کل سے قائم کیا ہوا ہے اسے ختم کر بھی دو اب۔ وہ اس کی بات پر تنک کر کہنے لگا۔ ویسے بھی اسے اس کا نیا ڈرامہ جلدی سے جانا تھا اور اوپر سے اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ہاں بتائیے لیڈی مینا کہ اپنے کون سی اسٹنٹ پل کیا ہے میری غیر موجودگی میں؟ ہاں، اب تجسس ہونے لگا۔ چلتے ہوئے وہ اب اس ہال میں ایک سائڈ پر سیٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں لگی میز کے اطراف لگی کرسیاں سنبھالتے ہوئے نائل خاص تجسس سے مینا سے گویا ہوا جو کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر ایک چمکتی مسکراہٹ تھی۔ اروین بلڈرز اور واٹسن گروپ آف کمپنیز کے درمیان تنازع کی سیٹلمنٹ کروانے کی تیاری کریں، اس کے آرام سے کہنے پر دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کب ہوا؟ میرا مطلب کیسے ہوا؟ واٹسن گروپ والے تو بالکل بھی سیٹلمنٹ نہیں چاہتے تھے۔ ارہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لی کرسی پر پیچھے کو ہو کر بیٹھی تھی، ایک میز پر دھرا تھا، جبکہ نال غور سے اس کی پوری بات بتانے کا انتظار کر رہا تھا۔ واٹسن گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین کی ملاقات کی دعوت پر میں ان سے ملی تھی۔ کس لیے؟ مجھے اپنی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ آفر کر رہے تھے، ان کے خلاف کیس ڈراپ کرنے کی شرط پر۔ مجھ سے بھی زیادہ میرے کریئر کی فکر تھی انہیں۔ نال کے اشتیاق سے پوچھنے پر اس نے مختصراً ان دونوں کی گوش گزار کیا۔ ارہم تو مینا کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ انٹرسٹنگ، تو پھر کیا جواب دیا؟ ان کے استفسار پر وزیر رب مسکرائی جس سے گمان سا ہوتا تھا کہ ضرور کوئی تیر مارا گیا۔ وہ سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی،
کل شام ریسٹوران کا منظر اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ وہ جیسے کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے اس پر جھکی، مسٹر واٹسن بھی اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر جوش سے آگے ہوئے، کیونکہ ان کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ وہ وہاں دستخط کرتی اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا، کیس ان کے اوپر سے ختم ہو جاتا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں، وہ اپنا ہاتھ روک کر کہنے لگی، جسے ابھی دستخط کرنے لگی تھی، لیکن اس کے لہجے پر مسٹر واٹسن الجھے۔ کیسی بات؟ اس کے رک کر ان سے سوال کرنے پر وہ جذبز ہوئے، لیکن خود کو نارمل رکھ کر اس سے پوچھا، یہ کہ اپنی بیوی کے ہسپتال کے لیے کتنا تاوان آپ نے مشہور شخصیات سے خیرات کے طور پر لیا ہے؟ اس کے آرام سے کہنے پر وہ ساکت ہوئے تھے، اور بے یقین بھی کہ کس طرح کسی کو بھی یہ سب معلوم ہو سکتا ہے، لیکن خود کو لاپرواہ اور انجان ثابت کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب آپ نے کس سے سنا؟ اتنی غلط باتیں لوگ ہمارے متعلق کرتے ہی رہتے ہیں، آپ ان سب باتوں پر یقین نہ کریں۔ میں نے یا میرے گروپ نے کبھی ایسا غیر قانونی کام نہیں کیا۔ وہ لہجے کو پر اعتماد بنانے کی بھرپور کوشش کرتے وضاحت دے رہے تھے، لیکن سامنے والی بھی آخر ایک زیرک وکیل تھی، مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے کچھ کاغذات اپنے ہینڈ بیگ سے نکال کر ان کے سامنے کی، جیسا دیکھ کر ان کو اپنے یہاں آنے کا مقصد میں کامیابی تو غیر ممکن سے بات لگی، کیونکہ ان کاغذات میں موجود شواہد ان کا نام منٹوں میں برباد کر سکتے تھے۔ تو مسٹر واٹسن، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہ ان کیسز کا کوئی حاصل نہیں ہوتا؟ آپ کو میری کریئر کی بڑی فکر ہے نا؟ تو سنیں۔ وہ اپنی آبی سے آنکھوں میں آگ کی تپش لیے ان کی طرف جھکی، لہجہ دھیما لیکن دھمکی آمیز تھا۔ جس فرم کو آپ مجھے چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں، میں وہاں ملازم نہیں ہوں، میں وہاں پارٹنر ہوں۔ مجھے اپنے کریئر کو لے کر کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو میرے نہیں اپنے کریئر کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کاغذات اگر منظر عام پر آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی جیل جائیں گی۔ آپ ان کو منظر عام پر نہیں لائیں گی کسی صورت۔ اس کی سنجیدہ اور کسی حد تک ان کے لیے نقصان کن بات پر نڈر بن کر کہنے لگی، حالانکہ ان کے دماغ اب خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ میں تو ضرور لاؤں گی انہیں منظر عام پر، تاکہ آپ کو بھی تو معلوم ہو برسوں بنائی عزت ہاتھ سے چند منٹوں میں خاک ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ جوس میں اسٹرا کو ہلاتے ہوئے حد درجے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مسٹر واٹسن اب سچ میں پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ انسان اگر مقابل کی دھمکی سے نہ بھی ڈر رہا ہو تو اس کے اپنے غلط کام اسے ڈرنے پر مجبور کر ہی دیتے۔ ضمیر کی ملامت اس کا گریبان جھنجھوڑ لیتی ہے، اور اگر آپ نے پیر تک ارون بلڈرز کے ساتھ اپنے تنازعہ میں سیٹلمنٹ نہ کی تو میں اسے وائرل کر دوں گی۔ انہیں لب کاٹتے مضطرب دیکھا تو اس نے خود ہی ان کی مشکل آسان کر دی، اس سے بچنے کا طریقہ بنا کر، لیکن آخر میں ڈرامائی انداز میں ڈرانا نہیں بھولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آپ کی پوسٹ بھی جائے گی، ساتھ میں آپ کی عزت بھی، اور آپ خود بھی جیل جائیں گے۔ اسے چہرے پر پریشان کے کن تاثرات لیے سن رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کم اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ غیر قانونی کام اگر منظر عام پر آیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی وائف کو بھی جیل جانا پڑتا، ساتھ ہی ان کا خاندان بھی انہیں بے دخل کر دیتا، بدنامی الگ ہوتی۔ ان سب مسئلوں میں انہیں یہی صحیح لگا کہ وہ اس کی شرط مان لیں تاکہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ کہیے مسٹر واٹسن، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کچھ دیر انہیں گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے عام انداز میں استفسار کیا، جس پر وہ چونکے اور کچھ مجبور لہجے میں مخاطب ہوئے۔ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہسپتال والی بات پھر کسی کے سامنے نہیں لائیں گی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اور ان کی پوری فیملی کا نام خراب ہو، لہٰذا سرنڈر کرتے ہوئے تصدیق چاہیے۔ فکر نہ کریں، اگر کورٹ جانا پڑتا تب بھی ہم یہ کیس جیت جاتے، لیکن آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے ہاں کر دی تو اپنے لیے ہی اچھا کیا۔ اس نے جیسا جتایا، پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے، اور وہ اسٹرا منہ سے لگائے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ کانٹریکٹ پیپر ابھی بھی رکھا تھا، جسے اس نے ہاتھ میں لے کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی ایک فاتحانہ انداز کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ ذہن پر سے وہ منظر غائب ہوا۔ سامنے ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو، پھر اس کے توصیفی انداز میں دیکھا تھا۔ واہ، اتنے خفیہ طریقے سے مسٹر واٹسن اور ان کی وائف کے تاوان لینے کے متعلق معلومات بھی نکلوا لیں۔ ارہم خاصا متاثر ہوا تھا۔ بلیک میلنگ خاصی اچھی کر لیتی ہو تم۔ کل شام جو سیٹلمنٹ کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، آج وہ خود سیٹلمنٹ کریں گے۔ گریٹ۔ نائر اس کی صلاحیتوں سے شروع دن سے ہی متاثر تھا۔ اچھا، میرے خیال سے آج چھٹی کا دن ہے۔ وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک اباؤٹ ورک، بٹ اسٹل آپ لوگوں کی اتنے اصرار پر مجھے کام کے متعلق بات کرنی پڑی، ورنہ کل ہی تم لوگوں کو بتانا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا، کیونکہ ایک دن تو ہوتا تھا چھٹی کا، باقی پورے ہفتے تو وہ لوگ مصروف رہتے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب نہیں کرتے کام کی بات۔ نائل نے اس کی بیزاری پر اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، اب تم نائل سے کرو تفتیش اس کے پاکستان وزٹ کے بارے میں۔ ارہم نے بھی کہا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ فوراً میز پر آگے ہوئی۔ ہاں، اب آپ بتائیں کیسا رہا وہاں سب؟ اب متجسس ہونے کی باری مینا کی تھی۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر دلکشی سے ہلکے انداز میں ہنسا۔ مینا نے اسے دیکھا، جو سفید کف والی شرٹ اور خاکی جینس پر خاکی ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں ڈارک براؤن جوتے ڈال رکھے تھے، سفید رنگت دمک رہی تھی، بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی سجی تھی، گھنے بال سلیقے سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سب اچھا رہا، سچ پوچھو تو مجھے وہاں جا کر واقعی اچھا لگا۔ دادی جان سے اتنے لمبے عرصے بعد ملاقات نے بہت خوشگوار اثر ڈالا طبیعت پر۔ اس نے وہاں جا کر واقعی اپنا گنوایا ہوا سکون حاصل کیا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ جو لوگ اسے پہلے بھی ناپسند کرتے تھے، ان کی سوچ وہ بدل نہیں سکتا تھا۔
وہاں جا کر پہلے ہی دن وہ اپنے موم ڈیڈ کی قبر پر گیا تھا اور فاتحہ پڑھ کر وہی نہ جانے کتنی دیر وہاں آنسو بہائے تھے۔ اتنے عرصے بعد ان سے اس طرح باتیں کرنا اس کے اندر کی اضطراب اور بے سکونی کو ختم کر گیا تھا۔ اس نے مینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چہرے پر ہلکی مسکان لیے اسے سن رہی تھی، یہ تو اچھا ہو گیا۔ ارحم اس کے لیے خوش تھا، پھر بھی اتنا ہی کہا کیونکہ وہ اس طرح کی باتوں پر رد عمل نہیں دے پاتا تھا جو فیملی کے متعلق ہو۔ وہاں تو سب ہی جان گئے کہ تمہارے اصرار پر ہی میں وہاں گیا تھا۔ دادی جان کہہ رہی تھی کہ ملواؤں تمہیں ان سے کبھی۔ اس نے اس کی یاد آنے پر ہنس کر بتایا، جس پر وہ اوکے کے ہونٹ میں مسکراہٹ میں ڈھلے، ایسی مسکراہٹ جو نائل کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی بے قابو کرتی ہیں۔ وہ اسی مسکراہٹ میں کھویا ہی تھا جب اس کے مخاطب کرنے پر ہوش میں لوٹا۔ آپ نے کیا جواب دیا پھر؟ یہی کہ میں جلد ملواؤں گا۔ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، لنچ کا کیا خیال ہے؟ بھوک بڑی زور کی لگ رہی ہے۔ ارحم کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تقلید میں وہ لوگ بھی اٹھ کر باہر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ ان کا ارادہ اب ایک اچھے سے ریسٹوران میں جا کر لنچ کرنے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں صبح باسی ہو رہی تھی۔ چھٹی کے دن کے باعث خان ولا میں سب ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج 3 سیٹر صوفے پر انم اور زہیر بیٹھے دائیں طرف سنگل صوفے پر اپنی شان سے براجمان زرمینہ بیگم سے کوئی بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے والے صوفے پر ایشال فون ہاتھوں میں لیے بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں شایان لاؤنج میں داخل ہوا اور اس کے برابر میں ہی صوفے پر دھپ سے آ بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ ناشتے کے فوراً بعد کسی کا فون سننے لان میں گیا تھا۔ ایشال کو فون میں گھسا دیکھا تو پوچھا، اسکرولنگ ہو رہی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو رف سے ہولی میں بے خوبرو لگ رہا تھا۔ لمبا قد، چوڑا شانہ، صاف رنگت پر کھڑے نقوش، وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا کیا؟ بھائی آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ 2 دن سے میری شفٹ شام کی اور اگلے 2 ہفتے تک شام کی ہی رہے گی، اس نے خفگی سے کہا۔ اسے 2-3 دفعہ بتا چکی تھی لیکن پھر بھی بھول جاتا تھا۔ اچھا اب یاد رکھوں گا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہوں؟ اس کے ناراض تاثرات دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بھی اسے تنگ کر رہا تھا ورنہ یاد تو اسے رہتا تھا۔ 24 سالہ ایشال ایک بڑے ہسپتال میں ایک قابل ڈاکٹر تھی۔ ویسے بھائی، نائل بھائی جب آئے تھے تو گھر کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، اب پھر سے خالی خالی لگ رہا ہے۔ اس نے فون بند کر کے اپنے برابر میں رکھتے ہوئے اس سے کہا تو اس نے بھی اس کی بات پر اتفاق کیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، کاش وہ ہمارے ساتھ یہیں رہتے ہمیشہ کے لیے۔ ایشال نے سردہ بھری۔ وہ اسے شایان کی طرح ہی اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے، اس لیے بڑے ان کی بات نہیں سن سکتے تھے۔ کیا کریں، وہ اپنی فارم چھوڑ کر تو نہیں آ سکتا نا، وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی وہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ میری شادی پر ضرور آئے گا، اس نے یقین سے کہا۔ ایشال نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک نامور اطالوی ریستوران تھا جس کی دوسری منزل پر ایک طرف موجود میز پر وہ تینوں موجود تھے۔ ریستوران کا انٹیریئر بہت خوبصورت تھا، نیم اندھیرا تھا جو ماحول کو فسوخیز بنا رہا تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد نائل انہیں شایان کی انگیجمنٹ کے متعلق بتا رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اس نے مینا کو دیکھا، عام طور پر تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے مینا؟ وہ اس اچانک سے سوال پر کچھ الجھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ سوال اس سے کیوں کیا، لیکن اس سوال کا ایک ہی جواب تھا اس کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا شادی کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے۔ ویسے اس سوال کی کوئی خاص وجہ کہ کوئی پسند آ گئی وہاں؟ وہ جو اس کے حسین چہرے پر اپنی سرمئی آنکھیں ٹکائے جواب کا انتظار کر رہا تھا، اس کے آخر میں شوخی سے کہنے پر مسکرایا، وہ تو پہلے ہی پسند آ چکی تھی۔ اوہ، آخر کون ہے جو ہمارے لارڈ میئر کو پسند ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کے کہنے پر مینا کا لہجہ مزید شوخ ہوا۔ بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ ارحم ان دونوں کو مذاق کرتا دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں وہ خاموش رہا تھا۔ نائل کی باتوں میں موجود جذبات مینا کو محسوس ہوا ہو نہ ہو لیکن اسے ضرور محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہیلو، مینا کے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلانے پر وہ چونک کر اپنی سوچوں کے جال سے نکلا تھا۔ میز پر کھانا رکھ کر جا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئے تھے؟ کب سے آوازیں دے رہے ہیں؟ اس کو اپنے ارد گرد سے نالاں پا کر نائل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ جزبز ہوا۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر اسے مراقبے میں رہا۔ ہاں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ جلدی سے خود کو پرسکون کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارحم، تم ٹھیک ہو؟ مینا کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوا یار، کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کو یقین دہانی کروا کر وہ پاستا کے پلیٹ میں جھک گیا تھا۔ جبکہ وہ دونوں بھی اب کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اسے مزید استفسار کرنا بیکار تھا اور کھانے کو انتظار کروانا غلط۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب اجنبی شخص تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ تقریباً 5 سال قبل وہ اگست کی ایک گہری رات تھی۔ گھڑی کے کانٹے 10:30 بجاتے تھے۔ یار چلو اب اسی کیفے میں چلتے جہاں تم کچھ دنوں پہلے ہم گئے تھے، کیا اعلیٰ کافی تھی وہاں کی۔ وہ دونوں ایک بڑے ریستوران سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تھے جب ایڈی کی فرمائش پر نائل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے گھورا۔ اتنا کھانے کے بعد اب بھی تمہارے پیٹ میں کافی کی جگہ ہے؟ نائل کے پیسوں پر ڈٹ کر عیش کرنے کے بعد اسے اب بھی کافی چاہیے تھی۔ ایڈی نے منہ بنایا، کافی پینے کے لیے کون سی جگہ چاہیے ہوتی ہے پیٹ میں؟
اور ویسے بھی دوست کے پیسوں پر عیش روز روز تھوڑی کیا جاتا ہے۔ نائل اسے دیکھ کر رہ گیا، لیکن اسے بھی اس وقت کافی کی طلب ہو رہی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کیفے کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں کیفے کے اندر بڑھنے لگے تھے، لیکن کہیں قریب سے آنے والی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ نائل کسی احساس کے تحت کیفے کے برابر میں گلی میں اڑا۔ اس کے حواس الرٹ ہو گئے تھے۔ ایڈی بھی اسے دیکھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی اکڑ میرے سامنے مت دکھاؤ۔ کچھ ہے نہیں جیب میں، نہ کوئی آگے نہ پیچھے ہے تمہارے۔ اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے نا تو بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ دھمکیاں دیتا وہ کوئی درمیانی عمر کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص لگتا تھا جو اس نوجوان کا گریبان پکڑے ہوئے تھا، اور اس کے چہرے پر مکہ جڑنے ہی لگا تھا کہ اس نوجوان نے اس کے کلائی پکڑ کر اسے بروقت روک لیا۔ ابھی وہ شخص جو نشے میں دھت لگتا تھا اسے غصے میں دوبارہ مارنے لگا تھا کہ پیچھے سے کسی کی سرد مضبوط آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان دونوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہاں نائل اپنی ڈریس پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا، سرمئی آنکھوں میں حد درجے کی سنجیدگی لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈی بھی آن کھڑا ہوا، کبھی ان دونوں کو تو کبھی اپنے دوست کو دیکھتا کہ اب کیا ہوگا۔ تم کون ہو؟ تیش کے عالم میں اسے گھورتے شخص کی گرفت میں اس نوجوان کی گریبان پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اپنی گریبان پر سے اس کے ہاتھ جھٹکتے کچھ دور ہوا تھا۔ یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بیچ میں مت آؤ۔ اس کے انداز پر وہ اشتعال میں آیا، لیکن نائل اسد خان جب کسی بات پر ٹانگ اڑائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو پھر وہی اختتام پر پہنچائے گا۔ کیوں نہ ہو؟ ایک بااثر شخص ایک کمزور انسان پر تشدد کر رہا ہے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات آپ کو جیل میں لے کر جا سکتی ہے؟ اب کہ اس کا لہجہ بڑا پرسکون تھا، جو ایڈی اور اس نوجوان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا، لیکن وہی لہجہ اس شخص کو ایک دم سرد محسوس ہوا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ دھمکی دینے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو، تم جانتے نہیں ہو مجھے، اور یہ جان کر بھی مجھ سے پنگے لیتا ہے۔ آخر میں اس کا اشارہ اسے نوجوان کی طرف تھا جس نے اس بات پر استہزائیہ طریقے سے سر جھٹکا تھا۔ وہ اس سے پنگے نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ صرف اپنے کیفے کو، اس جگہ جہاں وہ کام کرتا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں سے بچانا چاہتا تھا، جو وہ آدمی اور اس کے کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی انہیں روکنے کی۔ وجہ ان کا اثر و رسوخ لیکن ارحم ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، اسی لیے اس نے ان کو روکنے کی کافی کوشش کی، جس پر ان کی طرف سے اسے وارننگ دی گئی، لیکن اس کے نہ رکنے پر وہ تشدد پر اتر آئے تھے۔ میں آپ کو اس جیل تک پہنچا ضرور سکتا ہوں اگر اب آپ نے انہیں اب مارا یا اس کیفے میں اپنے وہ کام کی۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے جیل جانے کا تو پھر مجھے بتائیے گا، میں یہ ریکارڈنگ پولیس کے حوالے کروں گا۔ اس کے کہنے پر ایڈی نے اپنا فون لہرایا تھا جس میں اس کے مطابق ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ وہ شخص تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، اور اپنے سامنے کھڑا وہ نڈر شخص اسے کوئی معمولی شخص نہ لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے اب واقعی چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے سارے گینگ کو نہیں پھنسوا سکتا تھا۔ تم یہ ریکارڈنگ پولیس کو نہیں دو گے، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، جس پر نائل نے سر ہلایا۔ اگر تم نے دوبارہ یہاں قدم نہ رکھا تو اس کے انداز نے یہ باور کروا دیا تھا کہ اب دوبارہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ شخص اب وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں حیران کھڑے ارحم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے پوچھ لیا، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ شخص کون تھا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، ایڈی کو کافی دیر سے اپنی آواز دبائے بیٹھا تھا، کہہ پڑا، انہیں سب معلوم ہوتا ہے۔ آخر وکیل جو ٹھہرے اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نائل ایڈی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اب اس سے مخاطب تھا، اس کو چھوڑیں، وہ شخص اب دوبارہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں نہیں آئے گا، ورنہ اس کا ہی نقصان ہوگا، تو ڈونٹ وری، آپ کی بہت مہربانی۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا جس پر وہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ ویسے اب آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے ذہن میں آئی بات فوراً پوچھ لی تو ایڈی کہنے لگا، ہم تو کیفے میں کافی پینے آئے تھے، لیکن نائل نے اس شخص کی آواز باہر ہی سن لی تو ادھر آ گئے، اور ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے وضاحت کر دی تھی، اور ہم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے تم یہاں جاب کرنے کے علاوہ کیا کرتے ہو ارحم؟ وہ اب کیفے کے اندر کاؤنٹر پر کھڑے تھے، کافی آرڈر کرنے کے بعد وہیں کھڑے رہے۔ ایڈی ہمیشہ سے بہت جلدی سے سب سے کھل مل جاتا ہے، اسی لیے اس سے اپنا اور نائل کا تعارف کروانے کے بعد اس کا پوچھنے لگے، میں UCL سے لاء پڑھا ہوں اور یہ میرا آخری سال ہے۔ دیٹس گڈ۔ اس سے پہلے کہ یہ سن کر ایڈی کچھ کہتا نائل گویا ہوا۔ ایڈی سمجھ گیا کہ وہ اپنی ہر بات نہیں بتانا چاہتا، لیکن اسے اس بات سے خوشگوار حیرت ضرور ہوئی تھی کہ اس کا دوست جو دوسروں کے مقابلے میں دلچسپی لینا پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ اس کے ساتھ کھڑا نہ صرف بات کر رہا تھا بلکہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر معاملہ اختتام کو پہنچا چکا تھا، جیسے وہ کبھی کبھار ہی کرتا تھا۔ کافی آ چکی تھی اور اب وہ دونوں میز پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ نائل اپنی بغیر چینی کے بلیک کافی کی گھونٹ لیتے ہوئے کسی سوچ میں محو ہو گیا تھا۔ راستے میں ملتے ہیں لوگ بہت سے، پر تم سا شناسا کوئی نہیں ملتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ڈورم کے اس کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی اس ڈائری پر پڑ رہی تھی جس کے صفحوں کے درمیان میں قلم رکھا تھا، اور وہ کھڑکی سے اس چاند کو دیکھتا کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ کیفے سے نکلنے سے پہلے وہ کاؤنٹر پر اسے خدا حافظ کہنے آئے تھے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی ارحم، اگر آگے اس شخص سے کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ ایڈی تو ایڈی تھا، لیکن نائل کا انداز، اس کا لہجہ اسے خاصا دوستانہ لگا تھا۔ جتنا مغرور اس کا انداز تھا اتنا شناسا وہ اسے محسوس ہوا تھا۔ کیفے میں بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ سب کو یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ اسے پہچان گئے تھے، اور آج کے بعد تو یقیناً وہ بھی انہیں یاد رکھنے والا تھا۔
اس نے چہرہ نیچے کیا اور ڈائری کے صفحات کو سیاہی سے بھرنا شروع کیا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے کوئی تعلق نہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کے دل میں ایک لمحے بھر کے واقعے کے بعد ایک خاص جگہ بنا جاتے ہیں۔ آخر میں اس نے یہ سطر لکھی اور پھر نیلے ورق والی ڈائری بند کر کے اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ڈائری لکھنا کچھ سال پہلے اس کی عادت بنی تھی۔ وہ اپنے دل کی باتیں اور کیفیت کسی اور سے نہیں کہہ پاتا تھا اور کہ ڈائری اس کی مدد کر دیتی تھی۔ اس کی ساری یادیں اسی ڈائری میں قید تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ ایک نہایت خوبصورت جگہ تھی کہ دیکھنے میں جنت کا گمان ہوتا تھا۔ ایک چھوٹی بچی ایک عورت کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ عورت سفید لباس میں تھی اور اس بچی کو اپنی سحر انگیز آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اس بچی نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر تائید کی۔ وہ ہمارے پاس اس وقت ہوتے ہیں جب سب ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ہوتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بچی بس اسے غور سے سن رہی تھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب میں نہ ہوں تو تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا۔ تم اللہ کو اپنا دوست بنا لینا، اپنی ہر بات ان سے شیئر کرنا۔ اس بچی نے اس بات پر اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جسے سمجھ نہ سکی ہو کہ وہ یہ اسے کیوں بتا رہی تھی۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر جانے والی تھی؟ اسی کے ساتھ وہ سفید لباس میں ملبوس عورت وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور وہ بچی گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھتے اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھیں۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بیڈ کراؤن سے پشت ٹکالی۔ شدید وحشت کا عالم تھا۔ تنفس تیز تھا۔ اپنے ارد گرد چھائے اندھیرے سے اسے شدید وحشت میں اضافہ ہوا تھا۔ یکدم ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ چلایا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا تنفس قابو میں ہوا اور ذہن کام کرنے لگا تو اسے یاد آیا تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے کمرے میں ہی ہے اور ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھیں اور بالکنی کے کمرے کے درمیان حائل گلاس ڈور سرکا کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ تازی ہوا اپنے اندر اتار کر اس وحشت کو کم کرنا چاہتا جو اس خواب سے غالب آ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن چڑھ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھائی تھی۔ یونیورسٹی میں لاء اسکول کی وسیع لائبریری میں درمیان میں رکھی بڑی سی میز پر کونے میں لگی کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ کتابیں پھیلائے وہ لوگ اپنے اسائنمنٹ کا کام کر رہے تھے۔ مینا ایک دبیز کتاب پر جھکی اس میں سے اپنے مطلوبہ نکات نکال رہی تھی جو آئے کے مخاطب کرنے پر سر اٹھا کر سوالیہ اپنے کرمنل لاء والے نوٹس دکھانا ذرا۔ وہ اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی جب اسے ان نوٹس کی ضرورت پیش آئی۔ کہاں گئے؟ یہیں تو رکھے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے میز پر دیکھا لیکن وہاں نہ ملنے پر اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس نے 1 گھنٹے پہلے وہیں رکھے تھے۔ پھر اپنے بیگ میں بھی تلاش کیا لیکن نہیں ملے تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ گمان ہو رہا تھا کہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ وہ شخصی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ تینوں سے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگے جیسے پوچھ رہی ہو اب کہاں جا رہی ہو؟ تم لوگ کام کرو، میں آتی ہوں ذرا اس منحوس سے اپنے نوٹس لے کر، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور اپنا سامان وہیں چھوڑ کر لائبریری سے باہر نکل گئی۔ ارہم نے اس کو جاتا دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا۔ ٹوائے اور ڈینیل ایک دوسرے کو دیکھ کر شانے اچکائے۔ جب جوائے نے بتایا خیر نہیں آج پھر ماں کی، وہ اس کے خطرناک موڈ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یقیناً آج پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ وہ کبھی اتنا پینک نہیں کرتی سوائے تب جب کوئی چیز اسے ٹریگر کرے۔ آہستہ چلو یار، میرے پیر دکھ گئے، ارہم نے بے چارگی سے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا جو اس کی باتوں پر کان دھرے بنا تیزی سے چلے جا رہی تھی لیکن جواب میں صرف اس کی طرف سے ایک خطرناک گھوری ملی۔ وہ سنبھل کر اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگا۔ وہ باسکٹ بال گراؤنڈ میں گھاس پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا، کانوں میں ہینڈ فری گھسائے فون ہاتھ میں پکڑے گانوں پر سر دھن رہا تھا جب اچانک سے باسکٹ بال آ کر اس کے سر پر زور سے لگی۔ آؤچ! اس نے ہلکا سا کرا کر ارد گرد مارنے والے کو ڈھونڈنا چاہا جب اسے سامنے سے وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ موسم خزاں کی مناسبت سے زرد رنگ کے پورے آستین والے سویٹر ٹاپ اور نیلے رنگ کی سکنی جینز میں ملبوس، پیروں میں بوٹس تھے، کانوں میں ہمیشہ کی طرح اسٹڈز ڈال رکھے تھے جبکہ دائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح چاند کی شکل میں جڑے نگینوں والی بریسلٹ تھا۔ گہرے سیاہ بال پشت پر جھول رہے تھے۔ چمکتے سفید چہرے پر غصہ صاف ظاہر تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے گھاس پر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا اس کا دوست تو اپنی طرف خطرناک تاثرات لے آتی لڑکی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میرے نوٹس واپس کرو مارک، اس نے ضبط سے ٹھہرے لہجے میں کہا لیکن آواز دھیمی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مارک کے شیطانی دماغ نے اسے مزید تنگ کرنے کا چاہا۔ وہ لائبریری میں کسی کام سے آیا تھا۔ جب ان لوگوں کو وہاں کام میں مصروف دیکھا تو ذہن میں شرارت سوجھی۔ مینا کو تو بلا وجہ تنگ کرنے میں ویسے ہی اس کا بڑا مزہ آتا تھا، تو اس کے نوٹس بڑی چالاکی سے اٹھائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا لیکن مینا کو بھی پھر بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا اس کے آنے کا اور اس حرکت سے تو کنفرم ہو گیا کہ وہ وہاں آیا تھا۔ کون سے نوٹس؟ کیسے نوٹس؟ تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہو، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا جس پر اس کو مزید غصہ چڑھا تھا لیکن خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو اس خواب کی وجہ سے اس پر فیض آیا ہوا تھا اور اوپر سے ماں کی بلا وجہ کے پنگے کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا بھی اس کا سر پھاڑ دے۔ ارہم اس کے پیچھے کھڑا ان دونوں کو ایک دوسرے کو تپاتے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے زمین پر اس کا بیگ پڑا دکھا جو کھلا ہوا تھا اور اندر سے وہ سیاہ جلد والی نوٹ بک دیکھ سکتا تھا، وہ مینا کے پیچھے سے کھسک کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ میرے سامنے نا تمہیں اپنے ڈرامے کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ شرافت سے مجھے میرے نوٹس واپس کر دو کیونکہ آج میرا موڈ تم سے الجھنے کا بالکل نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں تل ملاہٹ تھی۔ مارک پھر بھی ڈھیٹ بنا رہا۔ الجھ تو تم چکی ہو، ویسے اگر شرافت سے نہ دوں تو کیا کرو گی؟ اس کا انداز سوالیہ تھا جسے سچ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔
تم ایک مستقبل کی بہت ہی کامیاب وکیل سے پنگا لے رہے، میں تم پر وکیل بننے کے بعد 8-10 کیس تو ضرور کروں گی۔ اس نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر سنجیدگی سے کہا، جیسے واقعی کرنے والی ہو۔ ہاں، میں تو ڈر گیا۔ اس نے مصنوعی خوف سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے جواب میں کچھ کہتی، ارم فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ چلو مینی، اس سے الجھنا بیکار ہے، سنجیدگی سے اسے کہا اور ایک گہری نظر مانگ پر ڈال کر مینا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گیا۔ بائے ارہم۔ بائے مینا۔ ارہم نے ان کو جاتے دے کر ہاتھ ہلایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرے نوٹس تو لینے دیتے، ہم وہ لینے آئے تھے۔ عمارت میں داخل ہوتے اس نے غصے سے ارہم کو ایسے دیکھا جیسے اس کی یادداشت پر شبہ ہو، جبکہ وہ بہت ریلیکس تھا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور شانے پر لٹکائے اپنے بیگ میں سے اس کے نوٹس نکال کر اسے تھمائے۔ یہ لو بھائی، نکال لیے تھے اس کے بیگ میں سے میں نے، تمہیں تو معلوم ہے میں کوئی کام مکمل کے بغیر واپس نہیں ہٹتا۔ اس نے اپنے فخر سے جتایا تھا تو اس نے پلک جھپکا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی ابھی اس کی حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی کیفیت ابھی بھی صحیح طرح نہیں سنبھلی تھی۔ مینی، تم ٹھیک ہو؟ اسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکتا دے کر ارہم نے تنفر سے کہا۔ وہ گہری سانس لیتی واپس اٹھی، جسے خود کو پرسکون کر لیا ہو۔ اس کے سوال پر محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ اس کی کیفیت جانتا تھا لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اس کو واپسی کا اشارہ کرتے واپس لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے ہی ہول گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی، وہ کچھ دیر کھلی فضا میں رہنا چاہتی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپارٹمنٹ کی ویرانی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس لیے وہ اپارٹمنٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی اور اس کا سب سے پہلا ٹھکانہ کیفے تھا۔ کیفے کے باہر ایک طرف وہ دونوں کھڑے تھے۔ کیفے میں رش دیکھ کر اس نے وہاں بیٹھنے کا ارادہ ترک کیا، لیکن ارہم اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو اس کے پاس آ گیا۔ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تفکر سے کہا، تم واقعی ٹھیک ہو؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگ رہی۔ اس کے فکر بھرے لہجے کو محسوس کر کے وہ کچھ افسوس ادا ہوئی، لیکن بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، میں ٹھیک ہوں، یہ تو چلتا رہتا ہے میرے ساتھ، تم فکر نہ کرو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے لہجے میں بے نیازی تھی جو اسے بہت بری لگتی تھی، کبھی کبھی، اور کیوں نہ لگتی بری، جب وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ جب وہ اسے اداس دیکھتا تھا تو اپنی محرومیاں یاد نہیں رہتی تھیں، محض اس کا درد محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا تھا سوائے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے۔ یار تم کبھی مانتی کیوں نہیں ہو؟ کیا؟ اس کے تنگ آ کر کہنے پر وہ چونکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے کندھے پر لٹکتا کلچ کوئی برق رفتاری سے لے کر بھاگا تھا اور وہ دونوں اپنی جگہ پر ششتر رہ گئے تھے۔ مینا کے چہرے کے تاثرات فوری طور پر خطرناک حد تک بدلے تھے، جس نے ارہم کو کچھ ہونے کا احساس دلایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پتہ لگا پاتا وہ ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اس کے پیچھے تیز رفتاری سے بھاگی تھی، جس پر وہ ایک دفعہ پھر اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس چور کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس کا کلچ چرا کر بھاگ رہا تھا۔ صبح ایڈی نے دماغ خراب کیا اور اب یہ چور، آج کا دن ہی خراب ہے، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ وہ اگلی سڑک پر آ چکے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص سامنے سے آتی مرسیڈیز بینز دیکھتے حواس باختہ ہو کر منہ کے بل گرا تھا۔ وہ جو برق رفتاری سے اس کے پیچھے آ رہی تھی، اسے گرا دیکھ کر اس کے پاس آتے اس کی کمر پر سنیکرز مقید پیر رکھا، اس کے ہاتھ سے اپنا کلچ نکال لیا تھا۔ وہ شخص درد سے کرا رہا تھا، جبکہ مینا کو تو ایسا کرتے دیکھ کر وہ گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ وٹ دا ہیل! گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے شخص نے درشتی سے کہا تھا۔ وہ شخص فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی تاخیر کرتا تو زمین پر پڑا شخص کچلا جا چکا ہوتا، اور شاید ساتھ میں وہ لڑکی بھی جو ابھی بے دردی سے اس شخص کی کمر پر پیر رکھ چکی تھی۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا جو چہرے پر غصہ لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس کی حرکت کو دیکھ چکا تھا، چہرے کے تاثرات نارمل کرتے گویا وہ، آپ کو یہی جگہ ملی تھی یہ سب کرنے کے لیے؟ اگر میری گاڑی سے ٹکر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے جواب طلب نظروں سے اسے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا، اس چہرے پر سنگین تاثرات سجائے ہوئے تھے۔ آہستہ لہجے میں اسی کے انداز میں گویا ہوا تو یہ ہوتا کہ میرے کلچ کے اندر رکھا فون بھی کچل رہا تھا اور آپ ایک شخص کے قتل کے الزام میں جیل میں ہوتے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا سر پھاڑ دیتی۔ کیوں؟ آپ خود میری گاڑی کے سامنے آئی ہیں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جواب میں وہ بھی تیز لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ایسے تو آپ بھی خود ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ بھی جوابی وار کر رہی تھی۔ اسی لمحے وہ اس گلی میں داخل ہوا تھا اور اسے کسی شخص سے بات کرتا دیکھا تو ٹھٹکا اور ان کے قریب بڑھا جو اس کی موجودگی سے لائم تھے۔ وہ شور اب وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ مینی، اس کی آخری بات سکون سے کہنے پر وہ دل میں لایا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا جب کسی جانی پہچانی آواز پر رکا۔ ساتھ ہی اس نے بھی رخ موڑا، ارہم کو دیکھا جس نے پکارا اسے تھا، لیکن اب دیکھ مل کسی اور سے رہا تھا۔ ہے نائل، آپ؟ ہائے ارہم۔ اس کے خوش اخلاقی سے مخاطب کرنے پر وہ بھی اسی طرح اس سے مخاطب ہوا، جبکہ وہ کچھ الجھ کر ارہم کو اسے مصافحہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ ہاں، ایک سیمینار اٹینڈ کر کے آ رہا تھا، لیکن گاڑی کے سامنے ایک سین ہو گیا تو رکنا پڑا، اس نے ارہم کے پوچھنے پر بتایا تھا۔ ان کی باتیں خیر دانستہ طور پر سنتی مینا سمجھ چکی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ اتنا کہہ کر ارہم نے مینا کی طرف رخ موڑا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، یقیناً مینی نے اس شخص سے اپنا کلچ واپس لے لیا ہوگا، اس کے کہنے پر وہ بھڑکی اور جیسے اسے باور کروایا تھا۔ وہ ایک چور تھا ارہم؟ ہاں، میرا مطلب وہی تھا، اس نے جلدی سے اپنی تصحیح کی تھی۔ اچھا، ان سے ملو، یہ نائل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں۔ اس نے نائل کا تعارف کروایا تھا، جس پر اس نے کچھ غیر دلچسپی سے نائل کی طرف دیکھا جو بہترین تراش خراش کے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال سلیقے سے پیچھے کی طرف کر کے سیٹ کیے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں برانڈڈ گھڑی سجی تھی، پیروں میں سیاہ چمکتے جوتے تھے اور وہ واقعی ایک وجیح مرد تھا۔ اور نائل،
یہ مینا ہے, ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں اور ساتھ ہی UCL سے LLB کر رہے ہیں. اس کے تعارف کروانے پر نائل نے اس پر ایک نگاہ ڈالی. جو گردن ٹیڑھی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کی آبی سیاہ آنکھوں میں ایک کشش تھی جو اسے محسوس ہوئی تھی. نائل نے پرتکلف سی رسمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر اپنی نگاہ ہٹا لی تھی. جواب میں اس کے پاس بھی ایک محض ایک غیر دلچسپ مسکراہٹ تھی جسے یہ جاننا اس کے لیے ضروری نہ ہو, لیکن ارحم اور اس کے دوستانہ انداز پر متجسس ہوئی تھی کہ آخر وہ شخص ہے کون. اچھی بات ہے, تمہاری دوست کو ویسے وکیل نہیں بننا چاہیے بلکہ پولیس میں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی چور پکڑنے کی صلاحیت کافی زبردست ہے. بظاہر ارحم سے عام انداز میں کہہ رہا تھا, لیکن دیکھ اسے رہا تھا جس پر وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے غصے سے گھورنے لگی, جبکہ ارحم کو ہنسی آ گئی جسے اس نے بر وقت قابو کر لیا. یہ مینا نے دیکھ لیا تھا جس پر اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا. مطلب اس کا بیسٹ فرینڈ پتہ نہیں کس کس کو دوست بنانے لگا تھا اور اسے معلوم بھی نہیں تھا. اسی طرح پیچ و تاب کھاتی وہاں سے جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہے, اسے جاتا دیکھ کر اس نے پکارا, جس پر وہ رکی نہیں لیکن سنجیدہ لہجے میں یک لفظ سے جواب دے گئی, گھر. اس کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا. آئی تھنک میں نے تمہاری دوست کو افینڈ کر دیا, نائل نے اسے دیکھ کر کہا, جس پر وہ مسکرایا. ایسی بات نہیں ہے, دراصل کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ورنہ وہ ایک بہت اچھی انسان ہے. اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جو اس کے ذکر کے وقت خود بخود آ جاتی تھی. نائل نے اس کے بتانے پر مسکرا کر سر ہلایا. ان دونوں کی ایک ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے اچھی جان پہچان ہو گئی تھی. غیر محسوس کن انداز میں وہ ایک دوسرے سے کچھ بے تکلف ہو گئے تھے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ذات سے یکسر ہی بے خبر تھے. چلو پھر اپنا خیال رکھنا, میں چلتا ہوں, نائل نے کہا. تو چند ایک رسمی جملے ادا کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت شام ہو رہی تھی. شہر قائد میں واقع اس اونچے کا تھا جہاں سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے چائے اور کھانے پینے کے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے. چاچو, آپ کو معلوم ہے میری ہاؤس جاب شروع ہو رہی ہے کل سے. میر شاہ زمان کے ساتھ صوبے پر بیٹھی وہ سوہا تھی جس نے انہیں بڑے حق سے مخاطب کیا تھا. وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میری بیٹی اب پروفیشنل زندگی میں داخل ہو رہی ہے. انہوں نے خوشی سے اسے سراہا تھا, جس پر وہ مسکرائی. اسی اسنا میں لاؤنج کے دروازے سے وہ داخل ہوا, جس پر سب نے اس کی طرف دیکھا. یہ تم کہاں سے آ رہے ہو شاہ رخ؟ کہیں گئے تھے دوستوں کے ساتھ تو بتا کر جانا چاہیے تھا نا. کب سے فون کر رہے ہیں, کوئی خبر ہی نہیں. عیاشیاں کرنے کی بجائے اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے تمہیں. اس طرف سے تم بالکل ہی لاپرواہ ہو. کون کہے گا تمہیں دیکھ کر کہ یہ میر شاہ نواز کی اولاد ہے. اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں میر شاہ نواز یعنی اس کے والد نہایت غصے میں اس کو کوس رہے تھے. وہ اس کی لاپرواہیوں پر شدید اشتعال میں لگ رہے تھے. شاہ نواز نے اسے واپس بلایا تھا, لیکن وہ وہاں نہیں گیا اور ابھی بھی دوستوں کے ساتھ کہیں سے گھوم پھر کر آ رہا تھا. اس نے انہیں بغیر کسی تاثر کے دیکھا اور کسی کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. دیکھا, ان صاحب کو کبھی اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا. اس کے کوئی اثر نہ لینے پر انہیں مزید اشتعال آیا تھا, اور وجہ وہاں سب جانتے تھے. میر شاہ نواز کی وہ بڑی اولاد ان کے مطابق نہایت لاپرواہ اور ڈھیٹ قسم کی تھی جو صرف عیاشیوں میں پیسہ اڑاتی تھی. میر شاہ رخ اپنے مستقبل سے بالکل ہی نالا لگتا تھا. انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کا نام خراب کروائے گا, لیکن وہ سوچتے تھے کہ کاش ان کا بڑا اور اکلوتا بیٹا ان کی چھوٹی اور اکلوتی بیٹی کی طرح کریئر کی فکر کرنے والا ہوتا. لیکن کبھی کبھی انہیں اپنا بیٹا ایک آزمائش لگا کرتا تھا, اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ وہ ایک آزمائش ہی ثابت ہونے والا تھا. چھوڑے نا شاہ نواز, ابھی تو آیا وہ, اسے فریش تو ہو لینے دیں. آتے ساتھ ہی اس پر اپنے لفظوں کی تیر برسانے شروع کر دیے. ان کی بیگم راحیلہ نے اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے انہیں ٹوکا, جس پر انہوں نے سر افسوس سے نفی میں ہلایا تھا. میر شاہ زمان نے تعصب سے انہیں دیکھا, اور وہ منظر سوہا نے بھی دیکھا تو اسے ایک عجیب سے بے چینی ہوئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن. صبح کی تازگی ماحول پر چھائی تھی. اپارٹمنٹ کی عمارت سے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر آئے. جب اس کا انتظار کرتے ارحم نے اسے قریب آتا دے کر ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی. مینا بھی جواباً مسکرائی تھی. ارحم کو اس کے چہرے پر آج کل والی کلفت نظر نہ آئی تھی. اس نے دل میں شکر کیا. کیسی ہو؟ اس کے قریب آنے پر سلام دعا کر کے وہ گویا ہوا ساتھ ساتھ قدم بھی آگے بڑھا دیے. ٹھیک ہوں, بخیر اس کی جانب دیکھے کہا, لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف گردن پھیری تھی. اور سناؤ, نئے دوست بنا لیے؟ ارحم اس کے انداز پر مسکرایا. کیا دوستوں والا روب تھا اس کا؟ دوستی کا نہیں معلوم, لیکن اچھی جان پہچان ہو گئی اس دن کے بعد سے. اس کے بتانے پر مینا چونک کر رکی. کس دن کے بعد سے؟ اس نے اس دن کا واقعہ اس کے گوش گسار کر دیا جس دن نائل سے وہ پہلی مرتبہ ملا تھا. مینا نے یہ سن کر آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اسے دیکھا. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کسی نے ایسا کیا؟ میں اس شخص کا منہ توڑ دیتی. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کو ہاتھ لگانے کی؟ چہرے پر غصے کی سرخی لیے وہ اس سے برہمی سے مخاطب تھی. اور ہم نے امڑتی ہنسی روکی. وہ معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی وہ وہاں آ گئے تھے اور انہوں نے اس آدمی کو دفع کر دیا تھا. اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا, اسی لیے تمہیں نہیں بتایا. اس نے وضاحت کر دی تھی. تم پھر بھی بتا سکتے تھے. لیکن ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. ہاتھ لہرا کر کہتی وہ خوشمگی نظری نگاہوں سے اسے دے کر آگے چلنے لگی تھی. وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو ناول کی 3rd ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.